الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وأولئك هم الظالمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية وإلى أعمالكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ قرآن کریم کی سورہ حجرات کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، اے ایمان والو کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر، اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اپنے اوپر عیب نہ لگاؤ، اور برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو، اس لیے کہ برے القاب جو ہیں ایمان کے بعد گناہ کی بات ہے، اور جو ان چیزوں سے توبہ نہیں کرتا ہے، جس نے ان چیزوں سے توبہ نہیں کی وہ ظالم ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم۔ سورہ حجرات کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ کے حقوق بیان فرمائے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے باہمی حقوق بیان فرمائے، اور مسلمانوں کے گروہ میں اگر ٹکراؤ ہو جاتا ہے اس میں مصالحت کی کیا شکل ہوگی اس کو بھی بیان فرمایا۔ اب آپسی معاشرت کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اگر یہ چیز عام ہو جائے تو جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے، 3 چیزیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ استہزاء اور تمسخر، اور دوسری چیز لمز، ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرنا، اور تیسری چیز ناموں کو بگاڑنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو استہزاء ہے، کسی بھی شخص کا عیب ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اور اس پر ہنسنا، استہزاء کہلاتا ہے یا سخریہ کہلاتا ہے۔ اس سے بھی قرآن کریم نے منع فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو منع فرمایا وہ قوم کا لفظ ارشاد فرمایا، اور قوم کا لفظ جو وضع کیا گیا ہے، جو بنایا گیا ہے، وہ خاص مردوں کے لیے ہے، حالانکہ توسعاً اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ بیان فرمایا۔ ہوا کرتا بس اوقات ہوتا ہے اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے کے اندر، کسی کے اندر کوئی کمی ہے، چھوٹے قد کا ہے، کوئی کانا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، آدمی کیا کرتا ہے، اس کو دیکھ کر کے ہنستا ہے،
اور یہ تمسخر جو ہے زبان کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اشارے کے ذریعے، دیکھو بھی دیکھو وہ جا رہا ہے، کسی بھی ذریعے سے ہو اللہ پاک نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ آدمی بسا اوقات اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں وہ بہتر ہے جس کے اعمال اچھے ہوں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ پاک تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، نہ تمہارے اموال کو دیکھتے ہیں کہ تم کالے ہو گورے ہو، تمہارا نقشہ کیسا ہے، تمہارے چہرے کی بناوٹ کیسی ہے، تمہارا رنگ کیسا ہے، تم لمبے ہو یا چھوٹے ہو، کیسے ہو، اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ نہ اللہ مال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، یہ بھی اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو یا کھرب پتی ہو، کچھ نہیں دیکھتا اللہ پاک۔ اللہ پاک کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ دلوں کی طرف، کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس کا دل کیسا ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اعمال کیا کر رہے ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر میں بڑا بیکار لگنے والا، لوگوں کے دروازوں سے ہٹایا جانے والا، بالکل جسے کہتے ہیں بھکاری لگنے والا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، رب اشعث اغبر ذی تمرین مصفع بین ابواب الناس لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بہت سے گرد آلود بالوں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے، پرا گندہ حال، پرا گندہ بال، دروازوں سے ہٹائے جانے والے، دھکے دیے جانے والے، ہٹا دے نا، دھکے دے دیتے، وہ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک کہ اگر اللہ پر قسم کھا لے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ پاک ان کی قسم کی لاج رکھے گا اور اسے پورا کرے گا۔ ہوتا نہیں کتنا اپنے معاشرے کے اندر کہ صاحب بھکاری سمجھا جا رہا ہے، بڑا عجیب و غریب ہے، بدبو آ رہی ہے، آدمی بڑا حقیر سمجھتا ہے اسے، اور کیا کرتا، بھاگو یہاں سے، بھاگو، نکلو یہاں سے، نکلو۔ لیکن اللہ کے نزدیک وہ باطن کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اس حدیث شریف کا مدعا یہ نہیں ہے کہ آدمی میلا کچیلا رہنا شروع کر دے، صفائی ستھرائی اپنی جگہ ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ کسی بھی مومن کو دیکھ کر کے اسے حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو مخاطب فرما کر یہ ارشاد فرمایا، اے کعبہ لا الہ الا اللہ، اے کعبہ کیا ہی تو بہترین ہے، تیری خوشبو کیا ہی عمدہ ہے، لیکن مومن کے حرمت اور احترام تجھ سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگو دوستو، اس دنیا کی کوئی بھی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت اگر ہے ایمان والے کی، حیثیت اگر ہے اعمال کی حیثیت ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس دنیا کی حیثیت صرف ایمان والے کی وجہ سے ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر ایمان والا، اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا کے اندر باقی رہے گا، اللہ پاک پورے نظام کو چلاتا رہے گا، پورے نظام کو چلاتا رہے گا۔ اور جب یہ دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ پاک پورے نظام کو درہم برہم فرما دے گا۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، تو آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، آپ مثالیں دے دے کر کے سمجھایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے بات، مثالوں سے آسانی سے سمجھ میں بات آتی۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا شخص ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیام دے
تو نکاح کے پیام کو قبول کیا جائے اور اس کی شادی ہو جائے. وَإِن شَفَعَ يُشَفَّعْ، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول کیا جائے. اور بڑا شریف لوگ ہے، خاندانی آدمی ہیں، بہت زبردست ہے. اور ایک دوسرے صاحب گزرے، آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں فقراء مسلمانوں میں سے ہے، کمزور مسلمان ہیں، فقیر مسلمان ہیں، اگر کہیں نکاح کا پیام دے تو نکاح نہ کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلا شخص جس کو تم لوگ جو ہے اشراف الناس کہتے ہو، اگر اس سے پوری کی پوری دنیا بھر جائے، پوری کائنات بھر جائے، یہ اکیلا مسلمان ان سب سے بہتر ہے. ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تمہیں جو روزی دی جاتی ہے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے. اس لیے میرا محترم بزرگو دوستو، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں. اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کو الگ سے بیان فرمایا، اس لیے کہ عورتوں کے اندر سب سے زیادہ ہے ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، سب سے زیادہ. تھوڑا کسی کو قد کے اعتبار سے ہلکا دیکھ لیا، اس کا مذاق. چہرے مہرے میں تھوڑا کمی دیکھ لی، اس کا مذاق. رنگت میں کمی دیکھ لی، اس کا مذاق. ہر چیز میں انہیں بہانا چاہیے مذاق اڑانے کے لیے. میرے محترم بزرگو دوستو، ہماری اماؤں میں سے ایک نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں صرف حضور سے یہ فرمایا تھا کہ حضور وہ تو ایسی ہیں. حضور نے فرمایا کہ عائشہ تیرا جملہ یہ ایسا ہے کہ اگر سمندر میں میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے وہ بھی کھارا ہو جائے. تو عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہے بات، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، کہ اگر زیور میں تھوڑی کمی آ گئی تو ان کا بھی مذاق ایک دوسرے کا اڑا رہے. اس لیے خصوصاً عورتوں کا ذکر فرمایا کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، بالکل نہ اڑائیں. اس میں ان دونوں کا تو ذکر فرمایا کہ مرد مرد کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں اسلام میں اختلاط ہے ہی نہیں مرد و عورت کا، کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کا مذاق اڑائے گا یہ بھی گناہ کی بات ہے، یہ بھی حرام ہے، اور کوئی مرد کسی عورت کا مذاق اڑائے تو یہ بھی گناہ ہے. لیکن اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے اختلاط کو، یعنی مرد اور عورتیں ایک ساتھ جمع ہو یہ پسند نہیں کیا گیا، اس لیے اس کو بیان ہی نہیں فرمایا. جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہے کہ شادیاں، پارٹیاں اور دوسری تقریبات ہو رہی ہیں، سب میں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہیں، کچھ پتہ نہیں، بے حیائی عام. تو اس چیز کا ذکر ہی نہیں فرمایا کہ بھئی مرد مردوں میں رہیں اور عورتیں عورتوں میں رہیں، تاکہ ایک دوسرے کی بیان کا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہ ہو، کہ برائی بیان کر رہا ہے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. یہ تو تمسخر ہو گیا میرے محترم بزرگوں دوستو. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنے آپ کو دوسرے کی استہزاء اور تمسخر سے بہت بچانا ہے. ہاں اگر کسی کے اندر گناہ ہے، کسی کے اندر برائی ہے تو اس برائی کو برائی تو سمجھیں گے، لیکن گناہگار کو برا نہیں سمجھنا ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو ہم سے بہتر ہو جائے. ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ٹھیکیداری تو ہماری نہیں ہے کہ اللہ کے پاس سے لکھوا کر کے لائے ہیں کہ میں محترم ہوں، میں معزز ہوں، میں عظیم ترین ہوں. ہر ایک کو یہی ہے. یہ اگر مسئلہ ہو جائے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر جنہیں کتنی برائیاں ختم ہو جائیں. ایک دوسرے کا مذاق، جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ بھائی مذاق اڑایا تھا، اس لیے اللہ پاک نے جڑی کاٹ دی کہ بھائی مذاق مت اڑاؤ ایک دوسرے کا، ہنسی نہ کرو. یہ تو تمسخر ہو گیا. اور دوسری چیز جو ہے وہ لمز ہے، کسی کا عیب ظاہر کرنا، کسی کی عیب زنی کرنا. تو قرآن کریم میں کس طریقے سے منع فرمایا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کا مذاق نہ، ایک دوسرے کا کیا نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، اپنے اوپر عیب جوئی نہ کرو. قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو.
کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دوسرے کا قتل کرتے ہیں، اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا قتل کیا، سامنے والا ہمارا قتل کر دے گا، یا اگر وہ بھی نہ کرے تو اس کے حمایتی ہمارا قتل کر دیں گے۔ تو ایسے ہی عیب جوئی، کسی میں عیب نکالنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ تم اگر سامنے والے کی عیب جوئی کرو گے، اس کی کوئی کمی نکالو گے، تو سامنے والا تمہاری بھی کمی نکالے گا۔ اور اگر اس نے صبر کر لیا تو تم کسے ذلیل کر رہا ہو؟ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کر رہا ہو، ایمان والے کو ذلیل کر رہے ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، کسی پر بھی کیا نہ کریں، کسی کا عیب ظاہر نہ کریں، اور اگر کسی نے کسی عیب سے توبہ کر لی ہو، جب بھی ایسا نہ کریں۔ مثلا کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی نے شراب پیتا تھا، کوئی اس نے توبہ کر لی، کوئی زنا کرتا تھا اسے زانی کہہ کر کے پکار رہے ہیں، شراب پہلے پیتا تھا شرابی کہہ رہے ہیں، کوئی کسی نے چوری کر لی اسے چور کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں ارے بھائی یہ تو چور ہے، اس نے تو چوری کی ہے، بھائی یہ تو زنا کرتے تھے، بڑے کھرے بن رہے ہیں اپنے آپ کو، بڑی شراب پیتے تھا، اب آ کے ہمیں دعوت دے رہے ہیں آ کر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے ایسی حرکت کی کہ کسی ایسے شخص کو کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لیا اس پر عار دلایا، تو اللہ کے اوپر یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، اللہ پاک مرنے سے پہلے اس عیب کے اندر اسے کیا کرے گا؟ ملوث کر دے گا، اور دنیا اور آخرت میں اسے رسوا کر کے رہے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، انسان ہے، کس سے خطا نہیں ہوتی ہے، کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، کوئی فرشتوں سے تو نہیں ہوگی۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، کوئی کام ایسا ہو جائے شریعت کے خلاف ہو جائے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اور وہ توبہ بھی کر لے تو اسے طنز نہ کریں۔ اگر ہم طنز کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پہلی بات تو بیچارے نے توبہ کر لی، اسے شرمندگی ہوگی، اور دوسری بات کیا ہو سکتا ہے؟ دوبارہ سے اپنے اس کام پر آ جائے۔ مثلا شراب پیتا تھا، میں بار بار اسے شرابی کہنے لگوں، کسی نے چوری کر لی، بار بار میں اسے چور کہنے لگوں، کسی سے کوئی اور گناہ ہو گیا، بار بار میں اسے عار دلاتا رہوں، برا کہتا رہوں، پھر وہ اس پر دوبارہ سے آ جائے، کسے گناہ ملے گا؟ کون ذریعہ بننا ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، بہت ہی اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے القاب کو نہ پکارو۔ یہ تو بہت عام ہے ہمارے یہاں، ہر کہیں ہے ہمارے یہاں، ایک شخص کے دو نام، تین نام، اور ایسے القاب کہ عجیب و غریب۔ کسی کو کانا کہہ رہے ہیں، حالانکہ کانا ہے، وہ کانا ہے، نام نہیں لے رہا ہے، اس سے وہ چڑھتا ہے۔ ایسا عیب ظاہر کرنا جس سے وہ چڑھتا ہو جائز نہیں ہے، چاہے وہ کانے کیوں نہ ہو، اس کی آنکھیں نہ ہو، پھر بھی آپ اسے اندھا کہہ رہے ہو، وہ لنگڑا ہو اسے لنگڑا کہہ رہے ہو، نام بگاڑ رہے ہو، یا لنگڑا نہ بھی ہو نام بگاڑ رہے ہیں، تو اجازت نہیں ہے میرا محترم بزرگوں دوستو، بالکل اجازت نہیں۔ احادیث کی سند میں آتا ہے کہ بھئی بعض بزرگوں کے نام ایسے تھے، بعض کے اعمش، کسی کا احدب، کسی کا اصفر۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بھئی بعض لوگوں کے نام ایسے ہیں کہ اگر ہم ان نام کو پکاریں، اسانید یعنی حدیث کی سندوں میں ایسے نام ہیں کہ اگر ہم یہ پکاریں تو یہ پکارنا جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا ارادہ یہ ہو کہ میں تانا زنی نام نہیں بگاڑ رہا ہوں، نام بگاڑنے کا قصد نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، پہچان کے لیے کر رہے ہیں۔ پہچان کا اگر مسئلہ ہے کہ بغیر اس نام سے آدمی پہچان ہی نہیں سکتا، جب تو گنجائش ہے کہ اس نام سے آپ اسے پکار سکتے ہیں، نہیں تو گنجائش نہیں ہے کہ لنگڑے کو بھی لنگڑا کہا جائے، لولے کو لولا کہا جائے، نام نہ بگاڑے میرا محترم بزرگوں دوستو۔ ایمان کے بعد یہ گناہ کے نام بہت ہی برے ہیں اللہ کے نزدیک، اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو اپنے آپ کی بڑی حفاظت کریں اور توبہ کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے توبہ نہ کی وہ ظالموں میں سے ہے، اور ظالموں کا کیا ٹھکانہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کا تمسخر نہ کریں، کسی کی عیب جوئی نہ کریں، کسی کا عیب نہ نکالیں، اور آخر میں کسی کے ناموں کو نہ بگاڑیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔